طلوع شمس۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ آفتاب ہدایت و رسالت طلوع ہوتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب وہ روحانی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت و دیت کی تھی، عبادت و ریاضت اور اس خلوت سے نشو نما پا کر تحمل وحی اور برداشت منصب نبوت کے قابل ہو گئیں، تو ایک روز غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینجا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینجا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے بھینجا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خوفزدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا اور وہ بھی گھبرائیں کہ یہ کیا بات ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کیفیت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو سنائی اور کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، واللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز ہیں، اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس تسلی و تشفیع دینے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی۔ ورقہ نے سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ ابتدا میں ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی، اس کو زمانہ فتر کہتے ہیں۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے مکان کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی فرشتوں کو دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ پرجلال آواز آئی، یا ایھا المدثر، ترجمہ، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی و کبریائی بیان کر، پاک دامنی اختیار کر اور نجاست سے یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیار کر۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابری جاری رہا۔ ایک روز جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کو میں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر جبرائیل امین نے نماز پڑھائی۔